اور ایک صحابی حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو یمن سے چلے تھے اپنے گمشدہ بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے. یہ آئے مکہ میں بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے. ان کا ایک بھائی گم ہو گیا تھا، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو واپس نہ جانے کی بات کر کے وہیں ٹھہر گئے. وہ یمن کے رہنے والے تھے. کہا کہ اب اس زمین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، کہ اس لیے کہ اس چہرے کو دیکھنے میں آنکھوں کا ایک سکون ہی الگ ہے. وہ اپنے گمشدہ بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے اور وہیں پر ان کا نکاح ہوا حضرت سمیہ سے. حضرت سمیہ ان کے نکاح میں آئی. ان دونوں کے نکاح کے بعد ان کے بیٹے پیدا ہوئے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پورا ایک خاندان، ایک فیملی کو بتا رہا ہوں میں. یاسر، سمیہ اور عمار، یہ تینوں ایک گھرانہ ایسا ہے. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی ان کو چھوڑا نہیں گیا، ایک دن بھی نہیں چھوڑا گیا. یہ مکہ کے ابتدائی حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں صرف 40 صحابہ بھی ابھی نہیں تھے، اور سخت ترین اذیتیں کفار دیتے تھے. جہاں کسی کو پاتے اور خبر ہو جاتی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آ گیا ہے، اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے. حضرت سمیہ کو ابو جہل نے ایک بار پکڑا اور گھوڑے کے پیروں سے باندھ دیا. کیسے؟ گھوڑے کے سامنے کے دونوں پیروں سے ان کے ہاتھ باندھے، گھوڑے کے دونوں پیچھے کے پیروں سے ان کے پیر باندھے اور گھوڑے کو دوڑایا. جب گھوڑا دوڑتا تھا تو ان کی ہڈیاں سرکتی تھیں، ایک ایک ہڈی ٹوٹتی چلی گئی. اس وقت پورے مجمع میں لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے رہتے تھے. اللہ ان کی مرقد پر گہر باری کرے. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں بھی کہتی تھیں اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. تم ہم سے ہمارا ایمان نہیں لے سکتے. یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑا دوڑاتے ہوئے لے آیا تو ابو جہل نے اپنے ایک نیزے سے ان کی شرمگاہ پر مارا، جس کی وجہ سے وہ شہادت پا گئیں. اسلام میں سب سے پہلی شہیدہ حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدہ سمیہ جن کو صرف اس بات پر شہید کر دیا گیا کہ وہ ایمان لائی تھی. اور جانتے ہیں آپ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گھر جاتی تھیں، عورتوں کو قرآن پڑھاتی بھی تھیں، لیکن انہوں نے یہ کام ترک نہیں کیا. آخری وقت تک انہیں مارا گیا، پیٹا گیا، اخیر میں شہید بھی کر دیا گیا. یہ دکھ برداشت نہیں ہو سکا. حضرت یاسر جو ان کے شوہر تھے وہ اسی دکھ میں تھے کہ میں یمن سے آیا تھا یا نکاح کیا، میری بیوی کو میرے آنکھوں کے سامنے مارا انہوں نے. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے آقا کیا کریں، غم برداشت نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبروا فإن موعدکم الجنہ، تھوڑا اور صبر کرو، جنت تمہارے انتظار میں ہے. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کفار مکہ نے پکڑا اور ان کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کیا. وہ بھی شہید ہوئے. یہ اسلام کے 2 سب سے پہلے شہید ہیں. حضرت عمار جو بیٹے اکیلے بچ گئے تھے، جن کی آنکھوں کے سامنے ماں کو بھی مارا گیا ہو، باپ کو بھی مارا گیا ہو، ان کو کفار مکہ نے بلا کر کے سمجھایا دیکھ تیری ماں بھی چلی گئی اور وہ بھی بری طرح زخمی تھی، ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی، تیرے باپ بھی دنیا سے چلے گئے، تو اکیلا رہ گیا، کیوں محمد کے پیچھے لگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیوں تو اپنے مکہ والوں کو چڑھاتا ہے؟ چھوڑ دے اس دین کو، اس میں امن ہے، خیر ہے، ہم سارا مال تجھے دیتے ہیں اور تجارت میں تجھے ماہر بناتے ہیں. حضرت عمار نے کہا پہلے اگر بولتے تو ہو سکتا ہے کہ سوچا جاتا، میں اگر اپنے باپ اور اپنی ماں کے دین کو چھوڑوں تو غدار بیٹا کہلاؤں گا. مجھ سے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ میرے باپ نے جاتے جاتے مجھے یہ وصیت کی ہے کہ مر جانا تو ایمان پر مرنا. میری ماں نے مجھے یہ سبق دیا ہے، موت آئے تو تجھے عشق رسول میں آئے، مجھ سے تم میرا ایمان نہیں لے سکتے. کافروں نے وہی کیا جو حضرت بلال کے ساتھ کرتے. بیچ راستے میں آگ جلائی اور اس پر حضرت عمار کو لٹا دیا. ان کی پیٹھ جلنے لگی، پیروں تک آگ لگی تھی، وہ رونے لگے. اسی اسنا میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا.
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से देखा ना गया। हजरत अम्मार ने पुकार करके कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए उन सहाबा की मोहब्बत को, हम में से कोई पहुंच सकता है उनकी मकाम को? क्या कहते हैं जानते हैं? हजरत अम्मार आग पर लेटे हुए हैं, कुफार मक्का वहां पर उन्हें जुल्म और अजियत दे रहे हैं। उस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हो रहा था। सिर्फ इतना कहा, आका अगर आप अपने अम्मार से राजी हैं तो मेरे सामने ये आग कुछ भी नहीं है। अगर आप राजी हैं तो मेरे लिए आग की गर्मी कुछ भी नहीं है। उस मकाम पर भी वो ये कह रहे हैं, ये नहीं कहा जल गया हाय हाय मुझे बचा ले, कह रहे हैं या रसूल अल्लाह अगर आप राजी हैं मुझसे तो फिर ये आग की तपिश भी मेरे लिए कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पढ़ा जानते हैं? उस वक्त कहा, या नारू कूनी बर्दन व सलामन अला अम्मार इब्न यासिर। ये आयत तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए कुरान में आई है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आग ठंडी हो जा अम्मार बिन यासिर पर। हजरत अम्मार कहते हैं फिर हिजरत करने तक हर हफ्ते मक्का के कुफार मुझे आग में रखते, लेकिन हर बार आग मेरे लिए ठंडी ही होती थी, मुझे गर्मी लगी ही नहीं कभी। हजरत अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन सहाबा में से जिन्होंने इस्लाम के रास्ते पर अजियतें उठाई मगर दामन रसूल कभी तर्क नहीं किया।